اور تو ہوتا کون ہے کہ میرے سالے کو برا بھلا کہنے والا، لیکن دیکھیے آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سالہ کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تیسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کے کیا ہیں؟ جی بولو کیا ہیں؟ آپ نے سبق یاد کرنا، میرے ساتھ ساتھ بول رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے حضرت عثمان کیا ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بھی رشتہ داری حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر پوچھتے ہیں، اپنے ائمہ کرام سے پوچھتے ہیں، کیا عظمت شان مقام رفعت اور بلندی سیدنا امیر معاویہ کی ہے؟ کسی نے آ کر کے سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا، اور کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، آپ نے دیکھا اذان کی آواز آئی، آپ نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چل دیے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے جب آپ واپس آئے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ آپ نے جو گھوڑا چھوڑا تھا وہ گھوڑا کسی کے باغ کے اندر، کسی کی کھیتی کے اندر جا کر کے چارہ کھانے لگ گیا۔ آپ نے اس گھوڑے کو وہیں پر چھوڑا اور آپ پیدل سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں، استاد جی آپ کا گھوڑا تو پیچھے رہ گیا، آپ پیدل سواری کر رہے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، جس گھوڑے کے پیٹ میں اس کھیت کا چارہ چلا گیا، جس کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی ہے، عبداللہ اس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار بھی نہیں ہونا چاہتا ہے، جس کی پیٹ کے اندر ایسا چارہ چلا گیا ہے جس چارے کی اجازت میں نے اس کے مالک سے نہیں مانی۔ اتنے بڑے امین، اتنے بڑے امانتدار، اتنے بڑے امام حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے آ کر کے سوال کیا، حضرت بتلائیں تو صحیح نا، حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز زیادہ افضل ہیں؟ آپ فرمانے لگے، یار تو نے کس طرح کا سوال کر دیا، تو نے کن کو کن کے ساتھ ملا دیا؟ حالانکہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی بڑی عظمت، بڑی رفعت، بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ آپ کے دور کو امن کا دور کہا جاتا تھا، آپ کے دور کو خلافت کا دور کہا جاتا تھا، آپ کے دور کو امن و استقامت کا دور کہا جاتا تھا، آپ کے دور کو انصاف کا دور کہا جاتا تھا۔ لیکن آپ فرمانے لگے، دیکھیے نا، عمر بن عبد العزیز کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی سواری پر سواری کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے جانثار ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وفادار ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے حوبدار ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے نوکر ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کمی ہیں، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، سنو کائنات کے لوگوں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے جو حضرت امیر معاویہ نے گھوڑا چلایا، الغبار الذی دخل فی انفی فرس معاویہ، جب گھوڑا چلا، گھوڑے کے پاؤں نیچے زمین پر لگے، خاک اڑی، خاک اڑ کر کے اس گھوڑے کے ناک کے اندر گئی ہے۔ عمر بن عبد العزیز کی
ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بار کہنا سبحان اللہ، ایک بار خوش ہو کر کے سبحان اللہ۔ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کی عظمت سن کر کے لطف آ رہے ہیں، ایک بار محبت سے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ بات ہے اصل جہاں پر ہمارا عقیدہ بھائی واضح ہوتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے سیاستدان تھے، حضرت امیر معاویہ کو اس لیے بھی نہیں مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے غازی تھے، ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے بھی نہیں مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے نمازی، بہت بڑے حاجی تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور صحابی ہونا بذات خود بہت بڑی عظمت کی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے، بہت بڑی بلندی کی بات ہے، کیونکہ صحابی کوئی خود سے نہیں بنتا۔ اگر کوئی انسان آج یہ چاہے میں چلے کاٹ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے میں صحابی رسول بن جاؤں تو نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابیت کا یہ جو منصب ہے یہ قصدی منصب نہیں ہے، یہ وحبی منصب ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر کے صحابی بناتا ہے، جیسے اللہ نے چن کر کے نبیوں کو نبوت عطا کی، ویسے اللہ نے چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو صحابیت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کا دیدار کر لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ مجھے کہنے دیجئے حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا وہ یار ہے جو کئی سالوں تک میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جو میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی قیادت میں جہاد کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے حکم پر قلم چلاتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے خطوں کو لکھتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی سواری پر خود سوار ہوتے رہے ہیں۔ مانا یہ ہوا جو ایک لمحہ بھر کر کے ایمان کی حالت میں میرے نبی کا دیدار کر لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے تو دن میں کئی مرتبہ میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مطلب میں کوئی بھی بات نہ کروں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یاسر بھائی توجہ میری طرف رکھیں، حضرات گرامی قدر، اور سنیے میرے نبی نے بھی بیان فرمایا نا، میرے نبی نے بھی اپنے یاروں کا تذکرہ کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ سنیے، آپ علیہ السلام کے حکمرانوں کا تذکرہ میرے نبی کی زبان اطہر سے سنیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر کوئی انسان میرے یاروں کے بعد آنے والا میرا کوئی امتی اگر بہت پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرتا ہے کل یوم، میرے نبی نے ایک روایت میں بتایا کہ ایک دن ہر دن زندگی میں ایک مرتبہ احد پہاڑ سونے کا نہیں بلکہ ہر دن احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرتے۔ آپ نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا، آج تک جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کیا ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہو بھی جائے تم اپنی زندگی پوری میں ایک مرتبہ احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، نہ بابا نہ پوری زندگی میں نہیں، ہر ایک دن ایک احد پہاڑ سونے کا
اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو. اور میرا ایک غریب سا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے, تمہارے احد پہاڑ سونے کے مل کر کے بھی میرے ایک یار کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بات ہے عمل کی, تو بھئی یہ کافی ہے بات کہ انہوں نے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا. اور سبحان اللہ, حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی عظمت میں نام بھی بیان کروں, کوئی رفت میں نام بھی بیان کروں, ان کے بارے میں کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تو پھر بھی یہ بات کافی تھی کہ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کیا ہے, کچھ بولو کیا ہے, یہ بولو کیا ہے, یہ بات کافی ہے. اور صحابہ, جتنی صحابہ کرام کی عظمتیں ہیں قرآن پاک میں بیان کی ہیں, ان تمام عظمتوں میں حضرت امیر معاویہ کا برابر کا حصہ ہے. اگر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اس میں حضرت امیر معاویہ شامل ہے. اگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے, تو پھر اس میں حضرت امیر معاویہ شامل ہے. لیکن آؤ میں آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں. میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کی عظمت, شان اور مقام کو بیان کیا, اور میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے رب کائنات سے دعائیں کی ہے. یہ دیکھیے نا, میرے نبی دعا کر رہے ہیں, اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ. اے اللہ امیر معاویہ کو رہبر اور رہنما بنا دے. اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے. اے اللہ امیر معاویہ کو اوروں کے لیے ہدایت دینے والا بنا دے. اور مجھے کہنے دیجیے شور کوٹ کے واسیوں, آج تمہارے لیے ماں دعا کرتی ہے, تم پھولے نہیں سماتے ہو کہ میں وہ ہوں جس کے لیے ماں دعا کرتی ہے. آج آپ کے لیے آپ کا استاد دعا کرے, آپ فخر کرتے ہیں. میرے لیے میرے اساتذہ نے دعا کی, میرے لیے میرے امام نے دعا کی, میرے لیے میرے قائد نے دعا کی, میرے لیے میرے مفتی نے دعا کی, میرے لیے میرے مرشد نے دعا کی, میرے لیے میرے پیر نے دعا کی. میں کیوں قربان نہ جاؤں حضرت امیر معاویہ پر, جن کے لیے دعا ہوئی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, سحری کا وقت ہے, زبان نبوت ہے, دعا کرنے والا کائنات کے پروردگار کا محبوب پیغمبر ہے. اور آپ علیہ السلام کی زبان اطہر پر اگر دعا آئی ہے تو حضرت امیر معاویہ کے لیے آئی ہے. آپ کی جتنی تعداد ہے نا اتنی سبحان اللہ کا مزہ نہیں آ رہا. کس کے آپ کو سبحان اللہ پتہ لگنا چاہیے کہ تعلق گل سمجھ آ گئی, اگلی گل شروع ہو جائے. ایک بار ایڈوانس آپ کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے. اور دیکھیے نا, پھر یہی موقع تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا گورنر حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہوا تھا. آپ نے ان کو ہٹا کر کے حضرت امیر معاویہ کو گورنر وہاں پر قائم کر دیا. لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ عمیر کو ہٹا کر کے امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا. تو پھر سیدنا حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ خود بول کر کے کہتے ہیں کہ لا تذکر معاویہ الا بخیر. اور کائنات کے لوگوں, امیر معاویہ کے متعلق کوئی غلط بات نہ کہنا. جب بھی زبان حرکت میں آئے امیر معاویہ کے لیے خیر کی بات کرنا. رب کعبہ کی قسم ہے, امیر معاویہ وہ ہے جن کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے رب کائنات سے دعائیں کی. حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعا کی. سبحان اللہ. اور میرے نبی کی دعا سبحان اللہ پوچھنی ہے تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو. حضرت ابو ہریرہ اگر عرض کرتے اللہ کے نبی میری اماں جان کے لیے دعا کر دے, میری اماں جان کو اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی. دعا شروع ہوئی نا, حضرت ابو ہریرہ دوڑ پڑے. دل ہی دل میں سوچتے ہیں آج دیکھتا ہوں
گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دروازہ پر بجایا، دروازہ لاک بند ہے، آگے سے اماں کی آواز آئی، بیٹا ٹھہر جا، میں غسل کر رہی ہوں، ابھی دروازہ کھولتی ہوں اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرت گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے خادم تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی خدمت کی، میرے نبی کی خادم حضرت امیر معاویہ۔ ایک موقع ایسا آیا، غسان کا شہزادہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ جب ملاقات مکمل ہوگی، غسان کا شہزادہ کہتے ہیں، اے اللہ کے پاک نبی، میں نے آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے آیا ہوں، لیکن وہ تحائف مدینہ سے باہر ہے، آپ میرے ساتھ کسی نوکر کو، آپ میرے ساتھ کسی غلام کو بھیجیے، وہ آپ کے تحائف لے کر کے آ جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی خدمت میں موجود تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، امیر معاویہ آپ جائیے نہ ان کے ساتھ، جا کر کے تحائف لے کر کے آئیے۔ حضرت امیر معاویہ چل دیے۔ جب میرے نبی کا حکم آیا، حضرت امیر معاویہ نے پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں پہنا، جیسے ہی حکم آیا آپ چل دیے، جوتا کسی اور طرف پڑا ہوا، آپ ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ غسان کا شہزادہ